جب بھی پاکستان میں ڈرامہ نگاری کی بات ہوگی، ہسٹری کی بات ہوگی، خاص طور پہ میوزک کی بات ہوگی، ادب کی بات ہوگی، شعر و شاعری کی بات ہوگی، تو عموماً پاکستان کے اندر آپ کو ایک چیز دکھے گی کہ ہمیشہ سے را ٹیلنٹ اور ایک اچھا کام کرنے والا ٹیلنٹ یہاں پہ موجود رہا ہے، جس نے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر اپنا نام منوایا ہے۔ یہ ٹیلنٹ وقت کے ساتھ ساتھ کیا تنزلی کا شکار ہے؟ یا آج بھی ہم اسی طریقے سے اپنی چیزوں کے اندر گروتھ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنید زبیری صاحب سے، جو ہیں سی او ناپا کے، اور ان سے جانیں گے سمجھیں گے کہ اس وقت ہمارے یہاں آرٹس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور ترقی کیسے ہو رہی، خاص طور پہ اس نئے ڈیجیٹل ایرا کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئے چیلنجز سامنے لے کے آ رہا ہے۔ آئیے ملتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آج کل ہمارے پاس گروتھ کیسے ہو رہی ہے اور آرٹس کام میں کیسے ہو رہا ہے۔ آئیے تو دوستو، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنید زبیری صاحب، سی او ہیں ناپا کے، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، اور 25 سے 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے پروفیشنلی کارپوریٹ سائٹ کے اوپر اور کام کرنے کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کے لیے، کامیابی کے سفر کے لیے۔ سر امیزنگ جرنی، تھینک یو۔ میں نے جب آپ کی چیزوں کو میں دیکھتا جا رہا تھا تو ایک بڑا احساس ہو رہا تھا کہ یار کہاں کہاں پہ کیسی گروتھ اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور کیسا سفر سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو کیا سوچا تھا کہ ایک ٹائم کے اوپر ادب کو لے کے اتنا ہو جائے گا، یا چیزوں کو دیکھتے ہوئے اتنا پہنچ جائیں گے کہ ایک ناپا کے سی او کے طور کے اوپر کام کریں گے جب جرنی سٹارٹ ہوئی تھی پروفیشنل؟ نو، کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اور ناپا از این انسٹیٹیوشن جس کو تو ہم ہمیشہ ایڈمائر کرتے تھے جب سے یہ ادارہ بنا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس ادارے کو ضیاء محی الدین صاحب ہیڈ کرتے تھے۔ جب یہ 2005 میں ادارہ اسٹیبلش ہوا ہے تو اس وقت کی حکومت نے ذمہ داری ضیاء محی الدین صاحب کو سونپی اس ادارے کو بنانے اور چلانے کی، اور ظاہر ہے ضیاء محی الدین صاحب سے بہتر اس وقت پاکستان میں پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے اور کوئی نام نہیں تھا۔ سو ہم تو ہمیشہ ایڈمائر کرتے تھے، یہ وہ ادارہ ہے جہاں ضیاء صاحب، and then ارشد محمود صاحب تھے، اینڈ ڈاکٹر انور سجاد، اینڈ راحت کاظمی، طلعت حسین، آل دا بگ نیمز ہمارے انڈسٹری کے۔ تو ہم لوگ تو بڑے اس کو ایڈمائر کرتے تھے، کہاں ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ ایک وقت کبھی آئے گا کہ آئی ول بی پارٹ آف دس انسٹیٹیوشن، اور اس کے سفر میں ایک ہمارا بھی تھوڑا بہت حصہ ہوگا۔ یس ٹرو۔ اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ ایک ٹائم کے اوپر جوائن کر رہے ہوتے ہیں ایز اے سی او اور چیئرمین کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اٹس لک لائک اے ڈریم ایکچولی، جب آپ کسی کو اس طریقے سے اور پھر آپ نئی نسل کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کر رہے ہو۔ تو جب باہر بھی آپ گئے ملک سے، پاکستان سے باہر آپ کی ایک جرنی رہی اچھی خاصی، آئی بی ایس سے پڑھ کے آپ جب باہر شفٹ ہوئے، تو واپس آنے کا ارادہ کیسے ہوا؟ مطلب کیا ڈیسیجن تھا ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس چیز کھینچ کے پاکستان لے کر آئی؟ ویل، جب میں گیا ہوں 2013 میں مائیگریٹ کیا، تو ایک تو یہ کہ بہت سے ہم جب لوگوں سے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ پاکستان سے کیوں گئے، کیوں چھوڑا، تو آپ کو بہت ایک پیٹنٹ سے جوابات ملتے ہیں کہ بھئی ہم فیملی کی بہتری کے لیے گئے، مستقبل کے لیے گئے، بچوں کے لیے گئے، ٹپیکل آنسرز دیٹ یو گیٹ۔ ان مائی کیس those were not really the reasons that we left. سو ہم گئے تھے، میں اور میری بیوی، ہم لوگوں کا یہ خیال تھا، we were both pretty much settled in Pakistan. I was working and my wife was working. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہیں پہ رہتے رہے ساری عمر، there's only so much we will experience, there's only so much we will do. اور اگر ہمیں دنیا دیکھنی ہے تو کسی اور جگہ جا کے رہ کے اپنے آپ کو ثابت کرنا، پروف کرنا، کہیں اور رہنا، ایک الگ طریقے سے جینا، زندگی گزارنا، وہ بھی تجربہ کرنا چاہیے۔ سو وی ور ویری ایڈونچرس دیٹ وے۔ سو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور ہم چلے گئے، کوئی وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ واپس آنا ہے اور جلد آنا ہے یا کچھ عرصے میں آنا ہے، نتھنگ آف دیٹ سارٹ۔ اٹ ہیپنڈ آفٹر کووڈ۔ 2020 میں جب کووڈ آیا، اس وقت یہاں پہ میرے والدین کراچی میں تھے، اور اتفاق ایسا ہے کہ میں اور میرے باقی جو بہن بھائی ہیں ہم سارے ملک سے باہر،
اور جو پہلا لاک ڈاؤن جب آیا 2020 میں تو وہ اتنا اسکیری تھا، اور جس قسم کی اس وقت پابندیاں اور چیزیں آ رہی تھی سننے کو، تو ہمیں یہ بہت محسوس ہو رہا تھا کہ والدین کے لیے اس عمر میں تنہا اس سچویشن کو مینیج کرنا کوئی آسان نہیں، somebody needs to be here physically with them. So اس وقت I could take that decision to return to Pakistan، اور میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. My wife and my son, they both said کہ you're needed there, you should go. تو میں پھر چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا. My family stayed on in Toronto, but میں یہاں پہ آ گیا. اس وقت مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ کتنے دن کے لیے میں آیا ہوں، یہ چند مہینے کی بات ہے یا چند سال کی بات ہے، کچھ نہیں پتہ تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر لانگر ٹرم رہنا ہے تو کچھ کام تو کرنا ہی ہوگا obviously. سو ایز اٹ ہیپنز آنے کے بعد چونکہ میرا پچھلا تجربہ سارا کام کے لحاظ سے وہ فائنینشیل سروسز کا تھا، تو مجھے بینک میں نوکری ملی. گو کہ میں ایسے ارادے سے نہیں آیا تھا کہ میں اسی سیکٹر میں کام کروں گا، لیکن جب آفر آئی تو میں نے کہا شروع تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو بینک جوائن کیا، مگر مجھے بہت جلد یہ احساس ہوا کہ 25 سال جو میں نے سیکٹر میں کام کر لیا اب یہ بہت ہو گیا اور یہ چیزیں بہت کر لیں. اب جو بقایا سال میرے پاس بچے ہیں ورکنگ لائف کے، آئی شوڈ ڈو سم تھنگ دیٹ انٹرسٹس می، جس سے جو مجھے لگے کہ زیادہ میننگ فل ہے. اور میری دلچسپی میرے شوق کے سب نہ ذہن میں ناپا تھا نہ کلچر، ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ سوچ تھی کہ شاید کسی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نان پروفٹ جو اچھے کچھ کاز بیسڈ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کچھ اپرچونیٹی دیکھی جائے. So without having anything in hand in terms of job, I left the bank. اور وہ چھوڑ چھاڑ کے میں نے اپنی کہا کہ میں 1 مہینہ گزار کے فیملی کے پاس کینیڈا میں پھر آؤں گا، and then I'll look for opportunities. ان بٹوین میری نظروں سے یہ اشتہار گزرا ناپا کا کہ ناپا از لوکنگ فار اے CEO. اور جب میں نے وہ ڈان میں اشتہار پڑھا سو ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو ادارہ بھی ایسا کہ جو ہم نے ہمیشہ بھی اس کو دیکھا کہ زبردست ادارہ اپنی طرز کا واحد، اور ہم مطلب کیونکہ میرا بہت ہی گہرا اس میں دلچسپی تھی ان تمام چیزوں میں. تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ اپلائی، بیکاز دیکھیں اس میں ہمیشہ ہم لوگ جو سوچ ہماری ہوتی ہے نا کہ بھئی اگر آپ ناپا جیسے ادارے میں جا رہے ہیں دین یو ہیو ٹو بی این آرٹسٹ. آپ آرٹسٹ ہوں گے. مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کوئی ایکٹر ہیں یا آپ نے کوئی آپ کے میوزیشین ہیں یا آپ کا، چونکہ ایک توقع ہوتی ہے. And I tell them کہ in my role as CEO you don't have to be an artist. ادارہ چلانے کے لیے جو آپ کو سکلز چاہیے وہ بہت مختلف ہیں. میں اگر آرٹسٹ ہوں گا تو میں تو یا تو آرٹ سکھاؤں گا یا خود پریکٹس کر کے اپنے آپ کو اور بہتر کروں گا اور اپنا کریئر آگے بڑھاؤں گا ایز این آرٹسٹ. بٹ یہاں مجھے ادارہ چلانا ہے، اس میں فائنینشیل معاملات بھی آتے ہیں، اس میں بزنس سینس بھی آتا ہے کہ بھئی اس ادارے کو چلانے کے لیے آپ کے اندر بزنس سینس بھی ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریشن ہے، پیپل مینجمنٹ، سو مچ ٹو ڈو. ادارے کو آگے بڑھانا ہے، اس کی ساکھ، اس کی امیج، اس کی ویزیبلٹی وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ ڈڈ ناٹ ریکوائر می ٹو بی این آرٹسٹ. بٹ چونکہ میرا پیشن سارا اور جو میرا مطلب مائی ہارٹ اینڈ سول واز آلویز ان ٹو دی آرٹس، سو دیرفور وہ جو بلینڈ ایک تھا جو میرے جب مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور میرے 3 لیولز آف انٹرویو ہوئے. پہلے انٹرویو میں ضیاء صاحب بھی موجود تھے، تو وہ جو غالباً ایک بلینڈ تھا کہ دا پیشن اینڈ دی ایکسپیرئنس وہ ان کو شاید پسند آیا بورڈ آف ڈائریکٹرس کو، اینڈ دے پکڈ می فار دس جاب. اور میں نے سچی بات ہے کہ ان 3-3.5 برسوں میں کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں. فار می دس پلیس از ہوم. تو میں تو یہاں سارے دن ساری رات بھی بیٹھوں تو مجھے ایک لمحہ بوریت نہیں ہوتی. سو مجھے تو ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ آئی ایم سرونگ. اینڈ ہمیشہ ذہن میں یہ احساس رہا کہ میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوں جہاں ضیاء محی الدین صاحب جس کو ہیڈ کرتے تھے. اس سے زیادہ اور کیا آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. بالکل. ایک بڑی مشہور چیز کہی جاتی ہے لا آف اٹریکشن. جی. اگر آپ کسی چیز کے لیے جستجو کر رہے ہو تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ آپ کو پش کرتی ہے اس جگہ پہ لے جانے کی طرف اور اس کو آپ ڈائریکشن میں ڈرائیو کرتی ہے.
کیا چیز ایسی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ مے بی ڈرامہ نگاری، مے بی آرٹس، مے بی ادب، مے بی کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ویژولائزیشن سے ریلیٹڈ، کوئی امیجنیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز جوڑ کے آپ کے اندر شوق جس چیز نے ڈیولپ کیا ہو، چاہے پیرنٹس رہے ہوں یا آپ کے کتابوں کی سائڈ پہ شوق بڑھا ہو، تو کوئی چیز ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹس کا سائڈ میں ایک کلچر ڈیولپ ہوتا رہا؟ فار می جو میری کالنگ ہمیشہ سے رہی وہ میوزک تھی. اوہ زبردست. میوزک سم تھنگ جس نے مجھے ہمیشہ اپنی طرف بہت اٹریکٹ کیا بالکل بچپن سے. اور یہ نہیں تھا کہ میرے کوئی گھر کا ماحول ایسا تھا کہ نہ میرا تعلق کسی ایسی فیملی سے کہ جہاں میوزک کا کوئی پروفیشنلی کوئی کرتا ہو گھر میں یا آس پاس میں. اور میوزک اپریسیشن بھی جیسے ایک عام کسی خاندان میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، اسی طرح کی تھی. کوئی بہت ایکسٹراڈنری وہ سلسلہ نہیں تھا. مگر مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں دا ارلیسٹ میموری اگر میں سوچوں اپنے بچپن کی تو پی ٹی وی کے دور کا جو بلیک اینڈ وائٹ زمانے میں جب استاد امانت علی خان کی غزلیں اور فریدہ خانم اینڈ اقبال بانو، آئی واز ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ دا پوئٹری. مگر مجھے وہ اتنی فیسنیٹ کرتی تھی وہ میوزک، آئی ڈونٹ نو کیوں اور کہاں سے وہ میرے اندر جینز آئے، مجھے اس کا نہیں علم. اینڈ دین وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز گرو ہوتی گئی اور وہ میوزک کا شوق اور وہ چیز، تو میری کالنگ ہمیشہ میوزک رہی اور ہمیشہ مجھے اس سے شوق رہا. اور میوزک کی بدولت جب میں نے تھوڑا سا اور اس طرف آیا اپنی شوق کی خاطر، تو پھر میں نے تھیٹر بھی ڈسکور کیا، پھر ڈانس بھی ڈسکور کیا، مختلف اور جو فنون ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکور کیے، اور ہر ایک سے مجھے ایک دلچسپی پیدا ہوئی. کہیں پہ کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ مجھے پروفیشنلی اس چیز کو کرنا ہے، ایکسیپٹ فار ون ٹائم بہت عرصہ پہلے. آئی واز پریٹی ینگ جب میں ہم فلمیں دیکھتے تھے اس زمانے میں. ہمارے گھر کے پاس خیام سنیما نرسری پہ ہوتا تھا. وی یوزڈ ٹو گو اینڈ واچ فلمز اوور دیر. تو بڑی اسکرین مجھے بہت فیسنیٹ کرتی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ جس پہ کام کرتے ہیں، جو فلمیں بناتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ یوزڈ ٹو انسپائر می. سو یہ جو ایک نیچرل ایک انکلینیشن تھی وہ کہیں نہ کہیں somehow یہ تھی. مطلب مجھے کسی نے یہ نہیں تھا کہ میری جینز میں کہیں سے خاندان سے آئے کچھ، جسٹ ان بورن آئی گیس. زبردست، بہترین، بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور جانتے ہیں کہ آرٹس پاکستان میں اس وقت کس لیول پہ ہے اور ہمارے یہاں کیا کیا کام ہو رہا ہے. جائیے گا نہیں، ملاقات ہوگی ایک بریک کی. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہے جنید زبیری صاحب، سی او ہیں ناپا کے. سر، امیزنگ جرنی آپ نے جو شیئر کی. آرٹس ایک واقعی اتنا بڑا ایریا ہے، اتنا بڑا ایریا ہے. اس میں چاہے آپ میوزک کی بات کریں، ڈرامہ کی بات کریں، تھیٹرز کی بات کریں، بے انتہا اس میں لوگوں کا جوش، لوگوں کا انٹرسٹ، اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جب ہم آرٹس کو اوور آل دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اندر پریزنس کو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک فیل کیا ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جب ٹی وی کے پوائنٹ آف ویو سے یا ویورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ٹی وی کے اندر ہے، تو کیا وجہ صحیح ہے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں آرٹس کیسا چل رہا ہے اس وقت، اور اس وقت کس اسٹیج کے اوپر ہم ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو ہماری آرٹس ہیں، چاہے وہ ہماری موسیقی ہے، ہمارا ادب، ہماری شاعری، ہماری کہانیاں، ہمارے رقص، یہ ہماری میراث ہے. ٹھیک ہے، دس از ہو وی آر. ہماری شناخت کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے جس کو ہم اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے. ایون اگر ہم چاہیں بھی تو ہم جدا نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں ہماری پہچان بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو گو کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ اب وہ نظر نہیں آتا اس طرح سے. جیسے ایک زمانہ پی ٹی وی کا تھا تو آپ کو موسیقی بھی نظر آ رہی ہے، اس میں ڈرامے بھی ہیں، فلمیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو رقص بھی نظر آ رہا ہے، شاعری بھی، ہر چیز آپ کو پورا ایک گلدستہ تھا جو وہاں پہ ہوتا تھا. اب وہ سلسلہ نہیں رہا. لیکن معاشرے میں آپ دیکھیں، سوسائٹی میں آپ دیکھیں، ہر لیول پہ، ہر طبقے میں، ہر جگہ
آپ کو کہیں نہ کہیں آرٹ نظر آئے گی. شادیوں کا موقع ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں گیت نہ گائے جائیں, وہ روایتی گیت نہ گائے جائیں, یا وہ روایتی رقص نہ, شادی نہیں ہے وہ, شادی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, چاہے ارسپیکٹو کسی کمیونٹی کی شادی ہو. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہاں سے یہ چیزیں آئیں, دس از وہی ہماری آرٹ ہو گئی. شعر و ادب ہمارے یہاں کتنا ہو رہا ہے. پھر ڈرامے, کہانیاں. ہم لوگوں نے ناپا میں یہ سلسلہ شروع کیا چند سال پہلے. جب میں آیا ہوں تو اس کے بعد ہم نے ایک چیز شروع کری کہ ہم پورے صوبے میں گئے, سندھ میں, اور ہم نے ڈرامے کرنا شروع کیا. ہم نے کہا کراچی میں تو ہو رہے ہیں, ہم چھوٹے شہروں میں بھی کریں اور ہم جگہ جائیں, کہ ہر پورے صوبے میں ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جس میں سندھ گورنمنٹ کا ہمیں تعاون حاصل رہا. تو ہم ہر مہینے 2 شہروں میں ڈرامہ ہوتا ہے جو اسی شہر کے فنکار کرتے ہیں. تو یہ اب ہر جگہ فنکار موجود ہیں, ایکٹرز موجود ہیں, ڈائریکٹرز موجود ہیں, لکھنے والے, دیکھنے والے, پسند کرنے والے. سو باوجود اس کے کہ ہمیں اسکرین پہ اتنا نظر نہ آئے, لیکن گانے آج بھی مقبول عام ہیں. لوگ گاتے ہیں, سنتے ہیں. پرائیویٹلی کانسرٹس بھی ہوتے ہیں, محفلیں بھی ہوتی ہیں, گھروں میں بھی ہو رہی ہیں, کمیونٹیز میں بھی ہو رہی ہیں. تو وی کانٹ ریموو آور سیلوز, جو کہ یہ تو ہماری اپنی چیز ہے, اس پہ تو فخر ہونا چاہیے. اور ہماری اگر ہم دیکھیں نا, جب ہم پرانے وقت کو دیکھتے ہیں تو ٹیلنٹ تو ایسا ہے کہ مطلب بالکل ہی نیچرل ٹیلنٹ رہا ہے, اور جس کو ٹی وی میں پوری پاکستان کے اندر نہیں دنیا بھر کے اندر اس کو پسند کیا گیا. اور یہ اسی را ٹیلنٹ تھا جو ہمارے یہاں سے بلٹ اپ ہوا, اور آج بھی ہمارے یہاں اسی طرح موجود ہے. لاسٹ 2 ایئرس کے اندر آپ نے جس طریقے سے اس کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے, اس کی پریزنٹیشن بڑھانے کے لیے, ریپرزنٹیشن مختلف جگہوں پہ ناپا کے لیے کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا چیزیں ایسی ہونے جا رہی ہیں ناپا کے اندر جو بچوں کی, چاہے وہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے وہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ابھی کوئی کرنٹ انیشیٹیوز چل رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ شروع کری. ٹریڈیشنلی ایک تو یہ کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ناپا از اے ٹیچنگ اکیڈمی, ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں تعلیم دی جاتی ہے, ایک تھیٹر اور ایک میوزک. دونوں میں ہم 3 سال کا ڈپلوما آفر کرتے ہیں. بٹ بیکاز اٹس اے پرفارمنگ آرٹس ایجوکیشن, اور ان بچوں کو جو یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو شوق ہے کہ وہ یہ آرٹ سیکھیں اور پھر اس میں اپنا کریئر بنائیں, ایز این ایکٹر, ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے اسکرپٹ رائٹر, ایز اے سنگر, ایز این انسٹرومینٹلسٹ, وٹ ایور, اینڈ آلسو ایز این ایجوکیٹر. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ کریئر کے مواقع ان کے پاس ہوتے ہیں, ان کو ملتے ہیں. تو جہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر پرفارمنسز بھی ہوتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں, باہر سے آ کے کمرشل پرفارمنسز بھی آرٹسٹ یہاں آتے ہیں, ہمارے اسٹیج پہ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر تھیمیٹک چیزیں بھی شروع کری. ہم نے بچوں کے لیے بھی بہت چیزیں کریں. ہم نے اسٹریٹ تھیٹر بھی کیا, ہم نے ٹاکس اینڈ پینل ڈسکشنز بھی یہاں پہ کیے, ہم نے ٹریبیوٹ ایوننگس فار آر سینئر آرٹسٹ اینڈ آرٹسٹ جو چلے گئے ان کے لیے ہم نے ٹریبیوٹ ایوننگس کریں. اس کے علاوہ ہم نے فلم اسکریننگز اور فلم فیسٹیولز بھی یہاں پہ کیے, تاکہ مختلف ڈائیورس قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوں, ڈائلاگ بھی ہو, کانورسیشنز بھی ہوں, لوگ آئیں, آ کے بیٹھیں, کچھ نوجوانوں کے مطلب کی چیزیں ہوں. میوزک اگر ہم بات کریں تو ہم نے ویسٹرن میوزک بھی کیا, ہم نے ایسٹرن میوزک بھی کیا, تاکہ دونوں طرح کا فلیور یہاں پہ دیا جائے. کلاسیکل بھی کیا, کنٹمپریری بھی کیا. جو ڈرامے ہمارے ہوتے ہیں اس میں ہم ورلڈ کلاسکس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ پیش کرتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑے ڈرامے لکھے گئے, بڑے ڈرامہ لکھنے والوں نے لکھا, چاہے وہ روس میں لکھا یا ساؤتھ امریکہ میں لکھا یا یورپ میں لکھا, وہ کہانیاں بھی پیش ہوں اردو میں. ساتھ ساتھ جو ہماری اوریجنل رائٹنگز ہیں, جو ہماری کہانیاں لوگ لکھ رہے ہیں, وہ بھی ہم پریزنٹ کریں. تو دونوں فلیورز یہاں پہ آئیں. پھر ہم تھیٹر فیسٹیولز یہاں پہ کرتے ہیں جس میں نئے لوگوں کو موقع ملتا ہے, جو فرسٹ ٹائم ڈائریکٹرز ہیں ان کو موقع ملتا ہے. تو اے ورائٹی آف things that happen. Napa, mashallah, in the last 2-3 years has become a hub of performing activities over here. اور ایک نہ صرف یہ کہ جب ہوتا ہے نا, جب آپ کی آفرنگز بہت بڑھتی ہیں, ایکٹیویٹی لیول بہت بڑھتا ہے, تو کہیں پہ لوگوں میں یہ گمان ہوتا ہے کہ بھئی اب جب اتنی چیزیں ہو رہی ہیں تو کوالٹی کچھ کمپرومائز ہوئی ہوگی. تو
الحمدللہ کوالٹی بھی مینٹین رکھی. ہمیشہ اس چیز کو خیال رکھا کہ یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد ضیاء محی الدین صاحب نے ڈالی, جہاں طلعت حسین صاحب نے پڑھایا, یہاں راحت کاظمی صاحب نے پڑھایا. ایسے لوگ جس ادارے سے منسلک رہے تو ایک ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے, آٹومیٹکلی آتی ہے کہ وہ نام, وہ ساکھ ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ لیگسی کو لے کے چلنا ہے. ہینس ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو شوڈ بی آف اے سرٹن کوالٹی, اس سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. حقیقت ہے. سو اس لیے جب لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. ایک اور چیز جس کا ہم نے بہت خیال رکھا ہمیشہ, وقت کی پابندی. ہمارا کوئی پروگرام اگر 7 بجے ہے تو 7:01 پہ شروع نہیں ہوگا, 7 بجے شروع ہوگا. یہ ایسی چیز ہے کہ لوگ گھڑی ملا سکتے ہیں اس سے. یہ ناپا کی ایک خاص ہے. ہماری آڈینس جو ہے وہ بالکل ڈسپلن کریٹ کر دیا. یعنی ہمارے جب پروگرامز ہوتے ہیں, اگر ہم 6 بجے کا ٹائم دیں گے تو یہاں 5 بجے سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ پھر ٹائم سے شروع ہوگا, پھر سیٹ نہیں ملنے کی. سو یہ ایک چیز ہم نے ڈیولپ کانشیسلی اسی معاشرے میں رہتے ہوئے کری ہے. سو یہ جب ہم چیزیں کر رہے ہیں اور انسپریشن مل رہی ہے, یہاں سے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں تو وہ باہر جا کے اور جگہ پہ سکھا بھی رہے ہیں, پرفارم بھی کر رہے ہیں اور سٹیجز پہ جا رہے ہیں. سو وہ ایک ملٹیپل ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے. پھر بہت زبردست, بہترین, بڑی مزے کی باتیں جا رہی ہیں. سر کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. اور پھر جانتے ہیں پاکستان میں اگلے 5 سال 10 سال کے اندر آرٹس میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ میڈیا کے اندر بہت چینجز آ رہی ہیں. اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اور ہم خود کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جائے گا نہیں. ملاقات ہوگی ایک بریک کی. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں جنید زبیری صاحب, سی او این ناپا کے. سر, آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے آرٹس ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, آرٹس کے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے, یا ایک ڈسپلن جو کریٹ کیا ہے ماشاء اللہ سے, وہ ایک بڑا میرے خیال میں قابل تعریف ہے کہ اس طریقے سے اسٹرکچر ہو گیا. اور زیادہ سر پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جب سے یہ نیا ایرا آیا ہے تو مینلی اس کو ڈیجیٹل ایرا کا نام دیتے ہیں لوگ, کہ جس انوویشنز آ رہی ہیں یا جو میڈیمز کریٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک چیلنج ہے. بالکل. تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید تھیٹر آگے چل کے نہ ہو. آئی بلیو کہ تھیٹر تو ایسی چیز ہے جو فیل کرنے والا ایک آدمی, جس کو کہتے ہیں نا ہم, آپ کو ایڈکشن لگ جائے تو چھوڑ نہیں سکتا, چاہے وہ جتنا ڈیجیٹل چلے جائے. بٹ ہاؤ یو ٹو بیلنس, کہ آپ کیسے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں, اور آنے والے 5-10 سال کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان میں ڈیجیٹل اور لائیو اپیئرنسز خاص طور پہ کیسے چلے؟ دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ڈیجیٹل ایج ہے, اور دس از دی ایج آف ٹیکنالوجی. اے آئی کا آج کل ہر جگہ زور ہے, اور ہر چیز میں اس کی عمل دخل ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آرٹس بھی اس سے الگ تو نہیں, جدا نہیں رہ سکتی یقیناً, وہاں اس کا بھی ٹیکنالوجی کا بھی ہوگا. سو ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ ہاؤ ڈو وی یوز ٹیکنالوجی ٹو امپروو اینڈ ٹو اسکیل اپ واٹ وی آر ڈوئنگ آلریڈی. مثال کے طور پہ میوزک کو آپ لیں فار انسٹنس. ایک ٹریڈیشنل طریقہ تھا میوزک کا سیکھنے کا کہ وہ ایک استاد ہیں اور ایک شاگرد ہیں, وہ بیٹھ کے ان کو سکھا رہا ہے, اور روزانہ 4 گھنٹے کی کلاس ہو رہی ہے, ریاض ہو رہا ہے, سیکھا جا رہا ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل روایتی انداز ہے, وہ اپنی جگہ ہے اور برقرار ہمیشہ رہے گا. بٹ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جو نئے سنگرز آتے تھے اپنا میوزک نیا بناتے تھے, وہ ان کی البمز آ رہی ہوں یا سی ڈیز آ رہی ہوں یا کسیٹس آ رہے ہیں, وہ دور تو ختم ہو گیا. اب میوزک خود ہی بنانا ہے, خود ہی پروڈیوس کرنا ہے, خود ہی مارکیٹ کرنا ہے, خود ہی اس کو اسپاٹیفائی, یوٹیوب, ویئر ایلس اس کو جاری کرنا ہے, ڈیجیٹل میڈیا پہ کرنا ہے. تو آرٹسٹ ہیز ٹو نو آل آف دیز ٹیکنالوجیز. اگر وہ اس سے واقف نہیں ہوگا تو وہ کیسے اپنا میوزک پروموٹ کر پائے گا اور پہنچا پائے گا اور اس سے کچھ کما پائے گا. تو therefore knowing the technology is extremely important, اور ہماری ایجوکیشن کا یہ حصہ ہونا ہے. ہم بھی یہاں ناپا میں اس چیز کو اس پہ فوکس کر رہے ہیں اور اس کو شروع کر رہے ہیں کہ ٹو پروڈیوس میوزک, ٹو میک میوزک, ٹو کمپوز میوزک, اینڈ دین ٹو یوز ڈفرینٹ کائنڈ آف پلیٹفارمز جو اویلیبل ہیں. کس طرح سے اگر ہم تھیٹر کی بات کریں تو اس میں ٹیکنالوجی کا عمل دخل اس کے سیٹس کی شکل میں آئے گا, کہ اب ریوالونگ سیٹس بھی ہم یوز کرتے ہیں. ہمارے ایسے ڈرامے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے ریوالونگ سیٹس یوز کیے, جو پہلے کانسیپٹ اتنا نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا سا اٹس این انویسٹمنٹ ہیوی کائنڈ آف تھنگ, بٹ آنے والے وقت میں ہم یقیناً یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ان چیزوں میں ضرور آئے گی. کہیں پہ
SMD स्क्रीन को इस्तेमाल करके आप बैकड्रॉप देना चाहते हैं एक सर्टन, जो कि आप अदरवाइज सेट से नहीं, फिजिकल सेट से नहीं दिखा पाते, आप वहाँ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट. और अब तो 3D और 4D इन सब के ज़माने हैं कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिल्मों में भी आप जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको नज़र आ रही हैं. तो टेक्नोलॉजी को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए, और होगा यकीनन आने वाले वक्त में कि वो एक्सपीरियंस जो व्यूअर्स का है वो इन्हांस होगा. लेकिन जो एसेंस है परफॉर्मिंग आर्ट्स, उस आर्ट को कहते हैं कि जो एक ऑडियंस के सामने लाइव पेश की जाती है, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, अदरवाइज़ वो परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं रहेगी. थिएटर जब तक लाइव एक ऑडियंस के सामने नहीं खेला जाएगा तो वो परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं कहलाएगा. म्यूज़िक अगर लाइव एक सिंगर ऑडियंस के सामने बैठ के नहीं गाएगा या कोई बजाने वाला नहीं बजाएगा तो वो परफॉर्मिंग आर्ट्स. लाइकवाइज रक्स अगर लाइव नहीं होगा तो वो परफॉर्मिंग आर्ट नहीं होगा. सो वो जो एसेंस है वो तो रहेगी, लेकिन उस एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए टेक्नोलॉजी और मीडिया और ये जो नई चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल किया जाएगा. मैंने एक आर्ट इंस्टॉलेशन कुछ अर्सा पहले, और कराची ही में एक आर्ट का एक इवेंट हुआ था, कराची बिएनाले का. उसमें थीम वही थी फ्यूचर में क्या होगा. तो उसमें एक मैंने इंस्टॉलेशन ये देखी थी वेयर एक सितार प्लेयर ब्रॉट हिज सितार और टेक्नोलॉजी की मदद से उसने राग बजाया. तो आर्टिस्ट पीछे बैठा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट सामने रखा है, ऑडियंस को बिठाया हुआ है, और वो उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, उस पर एक राग बज रहा है. सो मैंने उस आर्टिस्ट से ये कहा कि देखो बड़ा खूबसूरत राग बज रहा है, बड़े परफेक्शन के साथ बज रहा है और सुनने में अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे एज एन ऑडियंस मज़ा नहीं आएगा जब तक एक आर्टिस्ट बैठ के खुद ना बजाए. अब वो उसमें शायद कहीं गलतियाँ भी करेगा, मिस्टेक्स होंगी, बिकॉज ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स, मशीन्स कैन नॉट. बट ब्यूटी लाइज इन इम्परफेक्शन. ब्यूटी डज नॉट लाई इन परफेक्शन. तो जब तक वो इम्परफेक्शन नहीं होगी तो हमें मज़ा नहीं आएगा. हमारे जैसा तो होगा ना, वो चीज़ भी चाहिए हमें, वो चीज़ भी चाहिए, लेकिन उसको इन्हांस करने के लिए, उसको बजाय इसके कि उसको रिमूव करें, टेक्नोलॉजी को उसको इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया. दैट्स एग्जैक्टली. और हमने ये ख़ास तौर पर देखा कि पहले मिज़ाह और अदब के अराउंड ड्रामे हों, चाहे दोनों साइड पे सीरियसनेस भी रहती थी, चीज़ें भी क्रिएट होती थी. इसके हवाले से कैसे ख़ास तौर पे एक और पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा टाइम लोकल अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स को जितना ज़्यादा दिया जाता है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि ये आर्ट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम आ सके, कि कोई मे बी कोई टाइम अलॉट कर दिया जाए जहाँ पे जितने क्रिएटिव ड्रामाज हैं, जहाँ पे एक नेचुरल ख़ास तौर पे हमारे लोकल कल्चर को प्रमोट किया जाता है और उसकी चीज़ों को सामने विजुलाइज किया जाता है, उसको टाइम मिल सके. तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मिज़ाह और अदब वाला सिलसिला कैसे हम कैरी कर सकते हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर? देखिए, मैं बहुत फोरम्स पे मैं ये बात करता हूँ और बहुत मौके पे मैंने ये बात कही है कि हम अनफॉर्चुनेटली आर्ट को या थिएटर को, ड्रामे को महज एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं. ठीक है, हमारा अपना जो काम है, जो हम चीज़ें और कर रहे हैं, वो सब अपनी तरफ, चलो तफरीह के लिए आध घंटे 1 घंटे का कोई ड्रामा देख लिया, कोई मज़ाहिया चीज़ देख ली, सुन ली, खुश हो गए. बट दिस आर्ट फॉर्म हैज़ सच अ पोटेंशियल. ये जो स्टोरी टेलिंग है, एसेंशियली स्टोरी टेलिंग, दिस कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट मैसेजिंग टू एन ऑडियंस. इसको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप कैमरे के सामने खड़े होकर एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर करें जिसको लोग भूल जाएंगे 5 मिनट में, आप वही बात आप एक ड्रामे की शक्ल में करें और फिर देखें लोगों को कैसे याद रहती है और कैसे वो मैसेज पहुंचता है. तो कम्युनिटी थिएटर यही होता है कि जब आप कम्युनिटीज़ में जाके उनके दरमियान बैठ के थिएटर करते हैं और उनकी कहानी, उनके मसाइल एक ड्रामे की शक्ल में उनके सामने लेके जाते हैं और फिर उस पर गुफ्तगू होती है, उसके हल की तरफ सोचा जाता है मिल के. वो चीज़ मुमकिन नहीं होगी अगर एक आदमी जाके वहाँ उस कम्युनिटी के सामने तकरीर करेगा, उनकी समझ में वो बात नहीं आएगी. सो हमने उसको अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है कि हम किस तरह इसको, ये मिलाप हम करें इस चीज़ को और इस आर्ट को किस तरह हम इस्तेमाल करें
ہر اسفیئر آف لائف میں کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو آپ دیکھیں ہمارے کارپوریٹ ورلڈ میں اکثر یہ ہوتا ہے بڑی آرگنائزیشن میں خاص طور سے کہ وہ اسٹاف کو ٹریننگز کے لیے بھیجتے ہیں یا ٹرینرز کو بلاتے ہیں چاہے وہ پبلک اسپیکنگ کے پریزنٹیشن اسکلس پہ طرح طرح کی ٹریننگز پرووائڈ کرتے ہیں. تھیٹر کین بی یوزڈ to provide training using the theatrical experience because ہمارے یہاں تھیٹر میں وائس ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. ڈکشن تلفظ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے ٹون کو اوپر نیچے لے کے جائیں گے. آپ لوگوں کا جو شعبہ ہے ٹیلی ویژن چینلز کا, ضیاء صاحب نے ایک مرتبہ کیا تھا یہ کہ مختلف اینکرز کو نیوز ریڈرز کو انہوں نے ٹرین کیا تھا بیکاز ضیاء صاحب جو سبجیکٹ یہاں پڑھاتے تھے ڈکشن کا وہ تلفظ ادائیگی کہ الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. سو یہ ساری جب ہمارے پاس تھیٹر ورلڈ میں یہ چیزیں موجود ہیں ان سے استفادہ حاصل جو ہے وہ ہر ایک کر سکتا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ انٹرٹینمنٹ, there's a lot of education, there's a lot of awareness, there's a lot of messaging that can be given. اس کو تو بہت استعمال کیا جا سکتا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے. بالکل حقیقت. بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. سفر کریے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری طرف چاہے ہم میوزک کی بات کریں, چاہے ہم ادب کی بات کریں, چاہے ہم ڈرامہ نگاری کی بات کریں, تھیٹر کی بات کریں, ہمارے پاس بہت را ٹیلنٹ ہے. آپ کو چاروں طرف دکھے گا. اور یہ آرٹ جو ہے نا یہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر نا کچھ رول ادا کرتا ہے. ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی آرٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ورنہ آدمی بالکل پھیکا ہو جائے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی کریٹیوٹی کو اور اپنے اندر کی چھوٹا سا پوٹینشیل کو ایک روم دیں اور ایسے ادب سے جڑیں اور تھوڑا سا ٹائم لگائیں جہاں سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع مل سکے. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کامیابی کا سفر سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نیکسٹ شو میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ